ایک تو خاتون جنت جو مطالبہ کر رہی ہے تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی بالمدینۃ وصدقہ وما بقی من خمس خیبر، یہ جو 3 جگہ کچھ زمینیں تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں، فدق میں، وما بقی من خمس خیبر، اور خمس خیبر میں جو باقی زمینیں تھیں، ان زمینوں کا مطالبہ کر رہی تھی، گویا کہ وہ خاتون جنت کہ میرے والد ماجد کی زمینیں تھیں تو میرا تو اس میں حصہ بنتا ہے۔ یہ مطالبہ تھا۔ دوسری طرف ایک طرف خاتون جنت ہے، بہت بڑی ہستی ہے، ان کا مطالبہ ہے، دوسری طرف حضور کا ارشاد ہے، جو خاتون جنت کو نہیں پہنچاتا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حدیث معلوم تھی، خاتون جنت کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس بنیاد پر دیکھیں، اب خاتون جنت مطالبہ کر رہی ہے تو بجانب حق ہے، کیونکہ جس حدیث کی وجہ سے خاتون جنت کو حصہ نہیں مل رہا اس حدیث کا ان کو پتہ نہیں تھا، تو مطالبہ کرنے میں تو وہ بجانب حق ہے۔ دوسری طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قرابت سے یعنی خاتون جنت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر میری محبت کی بات ہوتی تو میری محبت تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کو میں سب کچھ قربان کروں، یہ تو تم حضور کے مابقیہ جو ہے اس میں آپ میراث کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو میرے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ تو کیا چیز ہے، میں اپنی جان بھی آپ کے اوپر قربان کروں، یہ تو میری محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اب کیا کریں کہ میں اپنے محبت کے تقاضے پر عمل نہیں کر سکتا، کہ یہاں جو آپ طلب کر رہی ہیں اس کے راستے میں تو آپ کے والد ماجد کا ارشاد مانع ہے، میری محبت یا میری ذات مانع نہیں ہے آپ کو دینے میں۔ اس لفظ کو دیکھیں، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، تو اس جملے کا کیا تقاضا ہے کہ میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ایک طرف کریں، حضور کی قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داری کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کو دوسری طرف رکھیں۔ تو میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں یا حضور کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں؟ حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا پلڑا باری ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک ہلکا ہے اس کے بنسبت کہ میں حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی ترجیح میرے نزدیک میرے قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داری کرنا نہیں ہے، بلکہ ترجیح حضور کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک ترجیح اس کو ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیلنس قائم کر رہے ہیں
کہ ایک طرف میرے رشتہ داروں کے ساتھ میری قرابت داری کے ساتھ رشتہ داری کرنا ہو، صلہ رحمی کرنا ہو، دوسری طرف میں حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں. یہ دو چیزیں، ان دونوں میں میرے نزدیک راجح کون سا ہے؟ حضور کے قرابت داروں کے ساتھ اپنے کو چھوڑ دو. یہ مجھے زیادہ محبت اسی سے ہے کہ میں حضور کے قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داری کروں، صلہ رحمی کروں. لیکن تو اب دیکھو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا جو مطالبہ ہے وہ من و عن میں پورا کرو. میری محبت، ذاتی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے وہ من و عن میں پورا کرو، اس میں کوئی کمی نہ رہے. یہ میری محبت کا تقاضا ہے. لیکن کیا کریں، میری محبت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے راستے میں حضور کی حدیث موجود ہے. اب ایک طرف حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے اس طریقے سے جس طرح خاتون جنت مطالبہ کر رہی ہے. تو اگر خاتون جنت کے مطالبے کو پورا کیا جائے تو میری محبت کا تقاضا تو پورا ہو جائے گا. لیکن حضور کے ارشاد کا تقاضا پورا نہیں. اس بات کو تولیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں خاتون جنت کے مطالبے کو پورا کروں، میری محبت اور میرے دل کا تقاضا تو یہی ہے کہ من و عن پورا کروں. لیکن ایک طرف حضور کی قرابت داری ہے اور میرے دل کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرنا ہے جو میرا دل چاہتا ہے. دوسری طرف حضور کی حدیث ہے، تو کس پر عمل کریں؟ میں اپنے دل کی محبت کے تقاضے پر عمل کروں یا حضور کی حدیث پر عمل کروں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ میرے دل کا تقاضا کیا ہے کہ خاتون جنت کے مانگنے سے پہلے میں ان کے دہلیز پر یہ سب کچھ پہنچا دیا ہوتا. میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے. تو میں اپنی محبت کے تقاضے کو پورا کروں یا حضور کی حدیث پر عمل کروں. اب یہ دو چیزیں ٹکرا گئی. ایک طرف حضور کی حدیث ہے، دوسری طرف ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری محبت کا تقاضا ہے. خاتون جنت کا جو مطالبہ ہے اس سے تو زیادہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ جو طلب کر رہی ہے خاتون جنت اس سے بہت کچھ زیادہ میں ان کو دوں. طلب تو پیچھے کی بات ہے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں کتنی بڑی شان ہے اس شخص کی. اس بات کی حقیقت کو دیکھیں. خاتون جنت کے مطالبہ سے انکار نہیں کر رہے. خاتون جنت کے مطالبہ سے بہت کچھ زیادہ ابو بکر صدیق کہنا چاہتے ہیں کہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ خاتون جنت جو کچھ مانگ رہی ہے اس سے بہت کچھ زیادہ میں ان کو دے دوں. یہ تو میری محبت کا تقاضا ہے. تو ایک طرف میری محبت کا تقاضا ہے، دوسری طرف حدیث رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ.
ایک طرف یہ حدیث ہے، اب میں کیا کروں؟ اپنی محبت کا تقاضا پورا کروں تو خاتون جنت پر سب قربان کروں، لیکن رکاوٹ آ گئی ہے سید الکائنات کا ارشاد۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر تو باندھ دیے ہیں حضور کی حدیث میں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کیا آج کل لوگ جھگڑتے ہیں ان چیزوں میں، یہ جھگڑنے والی چیز نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو بھائی خاتون جنت نے مانگا اور انہوں نے نہیں کیا، مطالبہ پورا نہیں کیا، تو کوئی کہتا ہے خاتون جنت خطا پر ہے اور کوئی کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق خطا پر ہے۔ ایک بھی خطا پر نہیں ہے، دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ خاتون جنت اپنے مطالبہ میں صحیح ہے، ان کا حق ہے، جبکہ ان کو حضور کی یہ حدیث، توریث کی یہ حدیث معلوم نہیں ہے، کہ یہ میراث نہیں۔ تو یہ حدیث جب ان کو معلوم نہیں ہے تو بھائی مطالبے میں ان کا حق ہے۔ ہر باپ فوت ہو جائے تو بچوں کو میراث نہیں ملتا، یہ تو شرعی قانون ہے۔ تو ان کا مطالبہ قانون شرع کے مطابق ہے، لہذا خطا نہیں ہے۔ قانون شرع کے مطابق کوئی کام کرے تو وہ خطا ہوتا، وہ غلطی ہوتی ہے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق بھی خطا نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے خاتون جنت کا معاملہ اپنا معاملہ بنا دیا کہ خاتون جنت نے تھوڑا مطالبہ کیا ہے، میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور کی قرابت کو میری قرابت کے اوپر میرے نزدیک ترجیح ہے، تو میں اپنے قرابت داروں کو نہیں دوں گا، صلہ رحمی نہیں کروں گا تو اس سے زیادہ صلہ رحمی تو میری محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کے قرابت داروں سے کروں۔ تو خاتون جنت کے مطالبے کے مقتضا کو ابوبکر صدیق نے اپنے محبت کا مقتضا بنا دیا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بات بہت دور کی ہے کہ یہ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ دے دوں۔ خاتون جنت کا مطالبہ تو بات کی بات ہے، یہ تو میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں خاتون جنت پر سب کچھ قربان کروں۔ لیکن کیا کروں، ایک طرف میری محبت کا تقاضا ہے اور دوسری طرف حضور کی حدیث۔ تو اب کیسے میں اپنی محبت کے تقاضے کو پورا کروں جب کہ راستے میں رکاوٹ حضور کا ارشاد ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ انسان کا دل کچھ چاہے اور حدیث کچھ اور چاہے تو انسان کس کا مکلف ہے؟ حدیث کا مکلف ہے، اپنے خواہشات کا مکلف ہے۔ ابوبکر صدیق کے خواہشات، ابوبکر صدیق کی محبت تو چاہتی ہے کہ سب کچھ دے دے۔ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابت، اس کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ پیر تو حضور کے حدیث نے باندھ دیے، اس لیے ترجیح تو حضور کی حدیث کو ہے نا کہ اس پر عمل کیا جائے، اپنے محبت کے مقتضا کو پیچھے پھینک دیا جائے اور حضور کے ارشاد پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث حضور کی پیش کر کے معذرت کا اظہار کیا۔ خاتون جنت کو اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہی تو میرے دل کا تقاضا ہے، لیکن کیا کریں؟
اب میں اپنے دل کے تقاضے پر عمل کروں کہ حضور کی حدیث پر کروں؟ سمجھ رہے ہو بات؟ تو نہیں سمجھ رہے. لوگ کیا کیا ہڑ بونگ بناتے ہیں. کوئی تو خاتون جنت پر تنقید کرتے ہیں، خطا کیا انہوں نے، مطالبہ کیا. کون سا خطا کیا؟ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات لگاتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، حالانکہ خاتون جنت کی بہت بڑی ہستی ہے میاں، معمولی بات نہیں ہے. حضور کی بڑی چہیتی بیٹی، اور حضور نے نہیں فرمایا ان کو کہ اما ترضا ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اس پر راضی نہیں ہوں گی آپ؟ حدیث گزری ہے. جب حضور نے خاتون جنت کو پہلے مرتبہ بتایا کہ میرا جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ رو پڑی نا، رو پڑی. حضور کو رونا بھی پسند نہیں تھا کہ یہ میری جان ہے کیوں رو رہی. حضور نے پھر کان میں بات کر دی کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہوگی کہ ان تکونا سیدۃ نساء اہل الجنہ؟ ہنس پڑی، خوش ہو گئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، خاتون جنت حضور کی جان ہے. اس لیے خطا پر کوئی بھی نہیں ہے، غلطی کسی نے بھی نہیں کی. نہ خاتون جنت نے غلطی کی ہے اور نہ ابو بکر صدیق نے غلطی کی. دونوں بجانب حق ہیں. اس لیے کسی کی طرف بھی غلطی یا خطا کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. بھائی ہمارے چھوٹے منہ اور بڑی بات، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان بڑی ہستیوں کے درمیان میں فیصلے کریں کہ فلاں خطا پر ہے اور فلاں ٹھیک ہے. یہ ہماری تو بات ہی نہیں ہے. ہم سے کسی نے پوچھا کون خطا پر ہے، کون خطا پر نہیں ہے؟ خبر میں پوچھا جائے گا کون خطا پر ہے کون نہیں ہے. آخرت میں پوچھا جائے گا. اللہ جب فیصلہ کرے گا تو کوئی ہم سے پوچھے گا. اسی لیے تو متکلمین علماء نے فیصلہ کر دیا کہ مشاجرات صحابہ میں منہ مت کھولو، بند کر دو. صحابہ حضور نے جو فرما دیا کہ میرے صحابہ کے متعلق ہو، ان کو نشانہ مت بناؤ. اور صحابہ کے متعلق فرما دیا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے صحابہ سے محبت کی وہ اس لیے میرے صحابہ سے محبت کریں گے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے. بھائی جس کے دل میں کسی کی محبت ہو، اس کے سنگیوں کے ساتھ بھی وہ محبت کرتا ہے. اس ایک کی محبت کی وجہ سے اس کے سنگیوں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. وَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُ، اور جس کا مجھ سے بغض ہے وہی صحابہ سے بغض رکھے گا. جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کے دوست بھی دشمن لگتے ہیں. وَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُ، اس کے دل میں پہلے میرا بغض ہوگا، اس کے بعد میرے صحابہ کے ساتھ بغض کرے گا. تو صحابہ کا بغض یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی دلیل ہے کہ حضور نے صحابہ کی محبت معلول قرار دیا، اپنی محبت اس کے لیے علت قرار دیا کہ مجھ سے محبت ہوگی تو پھر میرے صحابہ سے وہ محبت کریں. اور صحابہ کی بغض کو معلول قرار دیا، اپنے بغض کو اس کے لیے علت قرار دیا کہ مجھ سے بغض ہوگا تو میرے ساتھیوں کے ساتھ بھی بغض ہوگا. اس لیے بڑی شان ہے میاں. اس لیے متکلمین فرماتے ہیں کہ اس میدان میں مت کودو، یہ میدان بڑا خطرناک ہے.
بڑا باریک ہے. یہاں منہ مت کھولو. سلامتی اسی میں ہے، ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ مشاجرات صحابہ میں بالکل منہ بند رہو. کمال بیان کر سکتے ہو تو کرو، لیکن عیوب کی طرف مت جاؤ کہ یہ میدان بڑا باریک ہے. تو اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ خاتون جنت کے مطالبے کو تو ابو بکر صدیق نے اپنا مطالبہ اور اپنے محبت کا تقاضا قرار دیا. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میرے دل کے محبت کا تقاضا ہے کہ یہ جو آپ مانگ رہی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنی جان بھی قربان کروں، لیکن راستے میں رکاوٹ ہے. اور وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے آج کل یہ فتنے پنجاب میں بہت بڑھ گئے ہیں. ان فتنوں میں منہ مت کھولو. ایمان کی سلامتی چاہیے تو اہل بیت کا بھی ادب کریں، احترام کریں، صحابہ کا بھی ادب کریں، احترام کریں. کمالات بیان کر سکتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے، عیوب کی طرف بالکل نہ جائیں. اپنی ایمان کی سلامتی چاہیے تو طریقہ یہ رکھیں جو متکلمین نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے اساتذہ نے. ان چیزوں میں مت پڑیں. جہاں وہ پٹھانوں نے کہا نا کہ تم زینگری کی سشی لے کر آئے، پٹھان مقولہ ہے پشتوں کا کہ جہاں خارش نہیں ہوتا کیوں کھرکتے ہو. تمہیں خارش کی ہوتی نہیں ہے، تمہارا منصب ہی نہیں ہے، تمہارا مقام ہی نہیں ہے، ایسے کھرچ رہے ہو بے فائدہ، اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہو. سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ یہ تو پہلی حدیث میں فرمایا. اور دوسری حدیث میں دیکھو، عن عمر عن ابی بکر قال ارقبوا محمدا فی اہل بیت. حضور کے اہل بیت کو دیکھتے ہو تو پہلے حضور کے اہل بیت سے پہلے حضور کو دیکھو. حضور کے اہل بیت کے متعلق اگر کوئی بات کرتے ہو تو میاں اہل بیت کے ضمن میں حضور کو دیکھو. ایسی بات کہی ہے. اب یہ قال کی دنیا میں تو اس کی حقیقت نہیں آتی ہے، قال کی دنیا میں نہیں آتی. کون سے الفاظ سے ہم اس کی تعبیر کریں؟ لیکن یہ دل کی بات ہے کہ حضور کے اہل بیت میں ارقبوا محمدا فی اہل بیت. حضور کے اہل بیت میں حضور کو تلاش کرو، حضور کا خیال رکھو. حضور کے اہل بیت میں حضور کا خیال رکھو. ظاہری ترجمہ تو یہ کہ حضور کے اہل بیت میں حضور کا خیال رکھو. اب دیکھیں مطلب کیا ہوا. مطلب یہ کہ حضور کے اہل بیت کے متعلق کوئی بات اگر کرتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو یہ کہ اہل بیت یہ کس کے ہیں. تو اگر یہ آپ نے لحاظ رکھا کہ یہ اہل بیت جن کے متعلق میں کلام کر رہا ہوں یہ کس کے اہل بیت ہیں، کس ہستی کے یہ اہل بیت ہیں، تو اگر یہ لحاظ آپ نے رکھا تو پھر بکواس نہیں کرو گے، اہل بیت کے متعلق غلط بات نہیں کرو گے کہ بھائی یہ تو حضور کے اہل بیت ہیں. اس لیے پھر بکواس سے بچ جاؤ. اور اگر حضور کے اہل بیت کے متعلق کوئی بات کرتے ہو اور حضور کا خیال نہیں رکھتے ہو تو پھر بکواس کرو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حضور کے اہل بیت کے متعلق کوئی بات کرتے ہو تو یہ خیال رکھو کہ یہ اہل بیت کس کے ہیں.
آیا ان کے شان کے لائق یہ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں؟ تو پھر تمہارا ایمان مخلوق ہے، ورنہ ایمان کھو بیٹھو گے۔ حضور کے اہل بیت میں اگر کوئی بات کی اور حضور کا خیال نہیں رکھا کہ یہ کس کے اہل بیت ہے، تو ایمان کھو بیٹھو۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ شعر ہے، مجھے یہ شعر زیادہ یاد ہوتے تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک آدھا حصہ مجھے یاد ہے کہ نجم ہے اصحاب رسول اور ناو ہے عطرت رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کمالات میں، بلندی میں، علوم میں، اخلاق حسنہ میں اتنی بلندی ہے میرے صحابہ کے جیسے یہ ستارے بلند ہیں۔ تو نجم ہے اصحاب رسول اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، اور کشتی ہے حضور کی عطرت، حضور کی اولاد، حضور کے اہل بیت کشتی ہے۔ اس کشتی میں عقیدت کے ساتھ بیٹھو گے تو ایمان محفوظ، اس کشتی میں اگر عقیدت کے ساتھ نہ بیٹھے تو بیڑا غرق ہو۔ حقیقت کو سمجھے ہو، اعلیٰ حضرت نے بڑے کمال کے ساتھ اس شعر میں دونوں کو اکٹھا کیا، اہل بیت کو بھی اور حضور کے صحابہ کو بھی۔ بہرحال یہ بڑی باریک بات کہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیت، خود یہ شان رکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیے میں حدثنا ابو حدثنا معيذ عن بريد بن دينار عن ابي مليكة عن السرير بن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن اخذ فاخذني. حدثنا ابن قزعة حدثنا ابن سعد عن ابي عن وضع عن عائشة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تملك شكرا. اب دیکھیں اس حدیث کو کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمۃ الزہرا میرے بدن کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی ٹکڑا ہے، فمن